اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ حضرت جیسے مولانا عبدالمتین صاحب جیسے مولانا عبدالسبحان صاحب جیسے بزرگ اساتذہ علم و فن یہاں پر تشریف فرما ہیں اور اس میں صدارت میرے ذمہ آئی ہے۔ اتفاق تھا کہ جب حضرت کا فون آیا قاری صاحب کا تو میں ایک جگہ لفٹ سے اوپر جا رہا تھا اور اس کا تماشا یہ تھا کہ وہ لفٹ کھل نہیں رہی تھی، بڑی مشکلوں سے وہ لفٹ کھلی۔ جیسے میں اندر داخل ہوا تو قاری صاحب کا فون آیا کہ آپ کو جلسے میں آنا ہے، اور اس میں کچھ باتیں سن پایا کچھ نہیں سن پایا، اور میں نے حضرت کے مقرر خصوصی ہونے کی بھی اطلاع ملی تو میں نے ہاں کر دیا۔ اگر پہلے سے کوئی ایسا نظم ہوتا تو میں معذرت کرتا، اور میں بھی ابھی سامعین ہوں اور سامعین میں ہی میں رہنا میرے لیے زیادہ مناسب تھا۔ یہاں میرے اساتذہ بھی ہیں، یہاں حضرت جیسے الحمدللہ عبقری اور علمی شخصیات بھی ہیں۔ مجھے صرف 2 منٹ چاہیے۔ حضرت سے ہمارا قریبی رشتہ ہے اور بہت گہرا رشتہ ہے، اور خاص طور سے قاری تنویر صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے رفیق بھی ہیں، اور بہت سے کاموں میں وہ ہمارا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ یہ اس بستی کے اندر ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس بستی کا نام کہاں کہاں تک الحمدللہ پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے نعت اور تقریر کا سالانہ انعامی مقابلہ ہوتا۔ قاری صاحب بالتسلسل اپنے طلباء کو وہاں پر پہنچاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا انعام و کرم ہے کہ الحمدللہ یہاں کے آپ کے اس چھوٹی سی بستی کے طلباء وہاں جا کر اپنی بستی کا، اپنے مدرسے کا، اپنے اساتذہ کا نام روشن کرتے ہیں اور وہاں سے انعامات لے کر کے آتے ہیں۔ یہیں سے ہمارے مہاد دارالحسینیہ چھانگر کو قاری صاحب طلبہ بھیجتے ہیں، اور جیسے قاری صاحب شرافت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، حسن انتظام کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو طلبہ آتے ہیں الحمدللہ وہ اسی معیار کے آتے ہیں۔ اس سے ذہنوں کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ نام بچوں کے تم اپنے محو اختر رکھنا، کیوں نہ یہ ہنر اور کیوں نہ یہ وصف جو قاری صاحب کا ہے ہمارے ان بچوں کے اندر جو ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں منتقل ہو۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ وہ بچے الحمدللہ اتنا ٹیلنٹ ان کے اندر ہوتا ہے کہ ہم ان کو نظامت کے لیے ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل جلسوں کے اندر کھڑا کرتے ہیں، اور وہ قاری صاحب آپ کے لیے مبارکبادی کی بات ہے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادارے کا بھی نام روشن کرتے ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں کا ہے، اور ہم برجستہ کہتے ہیں کہ قاری تنویر صاحب کے مدرسے سے وہ بچہ پڑھ کر کے آیا ہے۔ یہ اس ادارے کا کمال ہے، یہ اس ادارے کی خصوصیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ جیسے کہ حضرت مولانا نے اشارہ فرمایا کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے، جس طریقے کا بھی تعاون ہو، اخلاقی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، اور ہمت بندھا کر کے اگر ہم اس کا تعاون کر سکتے ہو تو ہم اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ طلبہ کا جو پروگرام تھا وہ واقعی بالکل اینٹک پروگرام تھا، بہت خوبصورت پروگرام تھا۔ ابھی ایک جلسے سے میں حاضر ہوا ہوں یہاں پر، اور میں نے اندازہ لگایا کہ جلسے میں اس بہت عجیب و غریب انداز سے سجاوٹ کی گئی تھی، اور بہترین پروگرام بچوں نے مرتب کر کے پیش کیا تھا۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کی نفاست، یہ پروگرام کی نفاست سے آپ اندازہ چل رہا ہے کہ ذمہ دار مدرسہ کتنا نفیس ہے۔ اور اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں تو میرا وہی تاثر ہے کہ جتنا نفاست کے ساتھ، جتنا خوش اسلوبی کے ساتھ، جتنا خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ یہ پروگرام ارینج کیا گیا، اس سے قاری صاحب کی، ان کے اساتذہ کرام کی، ان کے ساتھ جوڑ کر کام کرنے والوں کی نفاست اور حسن انتظام اور خوش مزاجی اور خوش نسبتی اس سے جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، اور حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنوں سے، اور شر پسندوں کی شرارت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ میں چونکہ صدر ہوں اس لیے مجھے کہنے کا استحقاق ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ان کی خوبصورت تقریر کے بعد میں چاہتا ہوں کہ انہی کے دعائی الفاظ پر اس جلسے کا اختتام کروں۔